اللہ سے برائے کائنات لینا کامیابی کا دھوکہ ہے، اللہ سے برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لینا اصل کامیابی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لاؤ۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لاؤ۔ اس کے لیے 5 باتیں شرط ہیں۔ نماز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانے کے لیے کتنی باتیں ہیں؟ 5 باتیں شرط ہیں۔ پہلی بات یقین ہے، پہلی بات یقین ہے۔ دنیا میں جو کچھ پھیلا ہوا ہے اس کا یقین ختم ہو، وہی ہوگا جو ہم خدا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کے بعد مانگ لیں گے۔ جو کچھ دنیا والے چاہیں گے وہ نہ ہوگا۔ دوسری چیز نیت خاص ہو، باوجود یہ کہ جس کا میں ہوں، باوجود یہ کہ جو ہم کہیں گے وہی ہوگا، باوجود یہ کہ جو ہم کہیں گے وہی ہوگا، لیکن اس کے ہونے کے لیے نماز نہیں، بلکہ صرف اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو راضی کرنے کے لیے نماز ہو۔ جس کا میں ہوں میں تو اسی کو راضی کروں گا، یہ غلام پناہ ہے۔ جس کا میں ہوں میں تو اسی کو راضی کروں گا، یہ غلام پناہ ہے۔ لینے کے واسطے کرنا تو غلام پناہ نہیں، بلکہ چاپلوسی اور لالچ ہے۔ کچھ لینے کے واسطے کرنا یہ غلام پناہ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ چاپلوسی اور لالچ۔ اگر کسی امیر کی خدمت امیر کو راضی کرنے کے لیے کی تو امیر اس فقیر کو دوست بنائے گا، اس کی خوب عزت کرے گا، اپنے ساتھ بٹھائے گا اور کھلائے گا۔ اگر امیر کی خدمت کچھ لینے کے واسطے کی پھر نہ تو عزت ہوگی نہ کچھ اکرام ہوگا۔ لا الہ الا اللہ سے ساری نیتوں کی بھی نفی ہے، لا الہ الا اللہ سے ساری نیتوں کی بھی نفی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کسی اور کا دھیان نہ ہو، صرف خدا کا ہی دھیان ہو۔ پوری نماز شروع سے آخر تک اللہ ہی کا دھیان آوے، کسی اور کا نہ آوے۔ اللہ کا دھیان آئے، یہ جس کے دھیان میں لانے کا خدا نے حکم دیا ہے، جیسے دوزخ، جنت کا دھیان، قبر، حشر کا دھیان، ان کا دھیان خدا کے دھیان کے منافی نہیں۔ اللہ سے ہوگا، میری ترکیب و ترتیب سے نہ ہوگا۔ اللہ سے ہوگا، میری ترکیب و ترتیب سے نہ ہوگا، اور میری نماز پر اور دعا پر خدا کریں گے اگر وہ اس سے راضی ہو گئے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ نماز علم پر پوری اترے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ یہ نماز علم پر پوری اترے۔ یہاں باطنی علم چاہیے، خارجی نہیں۔ خارجی علم کتاب کے اندر کا ہے، باطنی علم سینے کے اندر کا ہے۔ جیسے طواف کرتے ہوئے کتاب میں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ خارجی علم ہے۔ طواف کرتے ہوئے کتاب میں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ خارجی علم ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جس میں غیر کو باطناً چھوڑنا شرط ہے، خارجاً نہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جس میں غیر کو باطناً چھوڑنا شرط ہے، خارجاً نہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جس میں غیر کو باطناً خارجاً چھوڑنا پڑتا ہے، باطناً خارجاً چھوڑنا پڑتا ہے۔ علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آیا، پھر اندر سے باہر آیا۔ اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 3 بار خوب بھینچا۔ اس سے براہ راست قرآن کو اندر اتارا گیا، کتاب میں لکھ کر قرآن نہ دیا گیا، کتاب میں لکھ کر قرآن نہ دیا گیا۔ یہ دیکھو، یہ علماء کے سمجھنے کی بات، کیسی اہم بات حضرت فرما رہے۔ اقرا کے معنی یہ ہوں کہ کتاب میں سے دیکھ کر پڑھو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے پڑھا نہیں تھا۔ اقرا کے معنی یہ ہوں کہ کتاب میں دیکھ کر پڑھو، اس حساب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نہیں ہے۔ اقرا کا سب سے پہلا حکم، اس حکم کو 13 سال مکے میں پورا کیا۔ اقرا کے حکم کو کتنے سال؟ 13 سال مکے میں پورا کیا۔ پھر صلح حدیبیہ تک 6 سال مدینے میں مزید گزر گئے۔ 19 سال تک اس اقرا کے حکم کو پورا کرتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 13 مکے کے اور 6 مدینہ منورہ کے۔ 19 سال تک اس اقرا کے حکم کو پورا کرتے رہے، لیکن صلح میں رسول اللہ کا لفظ نہ پڑھنا جانتے تھے۔ رسول اللہ کا لفظ بھی پڑھنا صلح میں نہیں۔ اور اقرا کے حکم کو کتنے سال پورے کیا؟ 19 سال اقرا کے حکم کو۔ قیامت کو آواز ہی لگے گی، نبی امی اس مقام محمود پر آ جائیں۔ پوچھا جائے گا امی نبی تو بہت ہیں، کون سے نبی امی؟ پھر پکار ہوگی نبی امی ہاشمی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کے دبانے سے سارا قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ گیا۔ اب جو لفظ نکلتے تھے وہ اندر کی مایا سے نکلتے تھے،
اب جو لفظ نکلتے تھے وہ کہاں سے نکلتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یزید بن بابنوس نے پوچھا کہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. قرآن اور خود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کر لیا تھا. ارے تمام عبادتوں کو ہم کتاب میں دیکھتے ہوئے کر سکتے ہیں لیکن نماز کسی کتاب میں دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، ورنہ احناف کے ہاں نماز ٹوٹ جائے گی اور دوسروں کے یہاں غیر قرآن پڑھنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی. اب علم، مسائل و فضائل کا لو، یہ پانچویں بات ہے. پانچویں بات کیا ہو گئی؟ یقین، نیت، اخلاص، علم فضائل اور علم دھیان، علم فضائل اور علم مسائل. یقین، نیت، دھیان، علم فضائل اور علم مسائل، پانچ چیزیں. ان پانچ باتوں پر نماز کو لانے کی محنت کی تو اسے محنت قبول ہوگی اور اس محنت سے دعائیں قبول ہوں گی. پہلی دعا ہوگی اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے نماز کے راستے ہی سے کامیاب کر دے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح میرے مسائل نماز سے حل کر دے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح میرے مسائل نماز سے حل کر دے. اہدنا کے معنی ہیں بلغنا، ہم نے پہنچا دیا. چونکہ نماز سے مسائل کے حل کا رواج نہیں رہا، کیونکہ نماز سے مسائل کے حل کا رواج نہیں رہا ہے، اس وجہ سے لوگ کہہ دیتے ہیں کیونکہ نماز سے مسائل کے حل کا رواج نہیں رہا ہے اسی وجہ سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خالی نماز سے کیا ہوتا ہے. ورنہ سارے قبائل و عرب چڑھ کر آ گئے تھے، سارے قبائل و احزاب چڑھ آئے تھے. یہودی باہر والوں سے ملے ہوئے تھے. بدر سے بھی زیادہ خوف تھا. سردی خوب، کپڑا نہیں. بھوک خوب، کھانا نہیں. خوف اعداء خوب، ہتھیار نہیں. منافقین اجازت دے کر آتے رہے، یہاں تک کہ 100 کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے. رات کو باہر نکلے اور فرمایا کچھ ہونے والا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو باہر نکلے اور فرمایا کچھ ہونے والا ہے، جو خبر لاوے گا میرا ساتھی جنت میں ہوگا. اس زبردست خوشخبری پر بھی کوئی تیار نہیں ہوا جانے کے واسطے. اس زبردست خوشخبری پہ بھی کوئی تیار نہ ہوا تو نام لینا شروع کر دیا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نیچے ہو گئے. طبیعت آمادہ ہی نہ تھی، خوف تھا، اس وجہ سے زبردستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی پڑی تھی. بدر میں تو بچوں کے عزائم اور لڑنے کا جذبہ یہ تھا کہ بچے ابو جہل کو مارنے کے لیے تیار تھے. یہاں بہادر بھی گھبرا رہے تھے. بدر میں تو بچے ابو جہل کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، اور خندق میں ایسا خوف کہ بہادر لوگ بھی نیچے بیٹھ رہے، گھبرا رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ان میں گھس جا، کچھ مت کرنا. پہلے چلے تو ساری سردی ختم، سارا خوف ختم. جا کر دیکھا تو زبردست ہوا خیمے اکھاڑنے لگی، دیگیں اڑنے لگی. یہ آئی مدد. جب کس بات کو مانا؟ یہاں سے جتنی باتیں کہی گئی ہیں ہمیں جا کے اسی طرح کام کرنا ہے انشاءاللہ. قدم قدم پر پوچھ کر کام کرنا ہے. صحابہ رضی اللہ مجمعین کی صفت. جا کر دیکھا تو زبردست ہوا خیمے اکھاڑنے لگی، دیگیں اڑنے لگی. ابو سفیان نے آواز لگائی سب جمع ہو جاؤ. اس میں حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی جا پہنچے. ابو سفیان نے کہا دیکھو کوئی دشمن کا آدمی تو نہیں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں برابر والوں سے خود ہی نام پوچھے، اس طرح ان کا نام نہ پوچھا گیا. اللہ کی شان، ہوا 2 دھاری تلوار تھی. اللہ کی شان، ہوا 2 دھاری تلوار تھی.